बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आ, कुछ लोगों ने ये कोशिश की है कि इमरान खान साहब के मामले में मालूमात हासिल करें, और ये मालूमात वहाँ से हासिल करें जहाँ से ये बताया जाता है कि तर्जुमान सहाफ़ियों की जानिब से कि इमरान खान साहब के मामलात में बेहतरी नहीं है, इमरान खान साहब के मामलात में शदीद नफ़रत है, इमरान खान साहब के मामलात बेहतर नहीं हो सकते। और उसके बाद वो ये बताते हैं कि इन मामलात में अभी किसी तब्दीली के इम्कानात नहीं हैं और चीज़ें बहुत ख़राब हैं। जहाँ ये बताया जा रहा है कि चीज़ें बहुत ख़राब हैं, वहाँ ये भी बताया जा रहा है कि सिर्फ एक साइड पर नहीं है। ऑन द अदर हैंड इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब जो हैं वो भी अपने मौक़िफ़ पर, अपनी जगह पर उसी तरह से मौजूद हैं, और वो उसी तरह की बात करते हैं जिस तरह की बात वो पहले कर रहे थे। जिस तरह की बात करने पर इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकातें उनसे बंद करवा दी गई, लीडर्स की मुलाकातें उनसे बंद करवा दी गई कि अब पाबंदी है, ये होगा ही नहीं। और अगर कोई अंदर जाएगा तो वापस आकर वो बताएगा, ये तमाम चीज़ें ख़त्म, मुलाकात नहीं होगी। गारंटी चाहिए, गारंटी भी कोई नहीं दे रहा। और फिर ये भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की तो रिकॉर्डिंग की गई है। रिकॉर्डिंग करने के बाद ये देखा गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो सिर्फ इदारों के सरबराहान वगैरह के ख़िलाफ़ नहीं, सिर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ नहीं, वो तो अब एंटी पाकिस्तान बातें करने लगे। नून लीग के लोग ये दावा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात की और उन्होंने ये कहा है कि वो ये गुफ्तगू सुनवा देंगे, यानी वो ये गुफ्तगू कर चुके हैं और ये गुफ्तगू रिकॉर्ड हो चुकी है, और इस गुफ्तगू को रिकॉर्ड करके नून लीग के लोगों को सुनवा दिया गया है। ये राना सनाउल्लाह साहब ने हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में बताया और कहा कि आपको सुनवा दूंगा, आप सुन लीजिएगा। सुनने के बाद आप उसकी तस्दीक लोगों के सामने कर सकेंगे। उसको आप रिपोर्ट मत कीजिएगा कि वो गुफ्तगू है क्या, इमरान खान साहब ने गुफ्तगू क्या की है। ये राना सनाउल्लाह साहब का कहना है। इमरान खान साहब की चीज़ें जो रिकॉर्ड हुई वो इससे पहले भी बाकायदा तौर पर लोगों के सामने रखी गई। जो उनकी असद उमर साहब की, बाकी लोगों की गुफ्तगू थी, गालिबन उसमें आज़म खान साहब भी मौजूद थे, तो वो भी लोगों के सामने रख दी गई, चला दी गई। हमारे यहाँ चला दी जाती है सियासतदानों की गुफ्तगू। मरियम नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ से गुफ्तगू, अंकल इसके पास तो कुछ नहीं है, हेल्थ कार्ड बंद कर देते हैं, वो गुफ्तगू भी चला दी गई। इसी तरह से जो खोसा साहब की गुफ्तगू थी इमरान खान साहब की फैमिली के साथ, वो गुफ्तगू भी चला दी गई। तो ये गुफ्तगू जो लोग रिकॉर्ड करते हैं वो चला देते हैं। इमरान खान साहब की गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई है, चलाई नहीं जा रही, और ये भी वादे लिए जा रहे हैं कि चलवाइएगा भी मत, मतलब चलाइएगा भी मत, आप तस्दीक कर दीजिएगा, रिपोर्ट भी मत कीजिएगा। यानी जो सुन लेंगे, चलाना तो दूर, वो बताइएगा भी मत, बस आप उसको सिर्फ तस्दीक कर दीजिएगा कि मैंने अगर आपसे कहा है कि गुफ्तगू शख्सियात के ख़िलाफ़ नहीं, ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, तो बस इतना कर दीजिएगा। लोग पूछ रहे हैं इसके बाद भी सोशल मीडिया पर कि इमरान खान साहब की इससे पहले अगर मुख्तलिफ तरह की गुफ्तगू सुनवाई जा चुकी है तो इसको भी सुनवा दीजिए, लोगों को बता दीजिए ये कितनी ओरिजिनल है, कितनी मुकम्मल है। क्योंकि अगर ये इंजीनियर्ड है, डॉक्टर्ड है, एडिटेड है, चीज़ें बदली गई हैं, तो लोगों को उसका भी जवाब चाहिए होता है। कितनी मुकम्मल है, कितनी ओरिजिनल है, कितनी डॉक्टर्ड है या नहीं है, एआई का इस्तेमाल है, डीप फेक है या नहीं है। लोगों ने ये सोशल मीडिया पर सवालात उठाने शुरू कर दिए हैं। बहरहाल इमरान खान साहब के मामले में कहा यह जा रहा है कि चीज़ें बेहतर नहीं नज़र आ रही, और इमरान खान साहब भी अड़े हुए हैं। दूसरी साइड से भी कोई लचक नहीं है, तो चीज़ें कैसे बेहतर होंगी। मैं देख रहा था सूरत हाल में मुजीबुर रहमान शामी साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा कि इमरान खान साहब क्या वज़ीर आज़म बनकर ही सिर्फ कौम की खिदमत करेंगे, पहले भी वज़ीर आज़म थे तो क्या कर लिया। इमरान खान साहब भी, उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की भी बात की कि कौम को मुत्तहिद करें, सियासत से बाहर रहकर भी कौम की खिदमत की जा सकती है, और इत्तेहाद पैदा करें, जो तफरीक है उसकी तरफ मत जाएं। और ये बात जो है मुजीबुर रहमान शामी साहब की, वो siyaasat.pk ने रिपोर्ट की है
کہ شامی صاحب کو عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے. میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے دانشور جب یہ گفتگو کر رہے ہیں تو وہ کبھی بھی، یعنی مجیب الرحمان شامی صاحب کیا کہتے ہیں، عمران خان وزیر اعظم بن کر کیا کریں گے، کیا کر لیا انہوں نے وزیر اعظم بن کر، ان کو چاہیے وہ قوم کو متحد کریں، محاذ آرائی کی سیاست کو ختم کر دیں. عمران خان صاحب اقتدار سے باہر رہ کر بھی تو قوم کی خدمت کی جا سکتی ہے، یہ مجیب الرحمان شامی صاحب کہہ رہے ہیں. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہمارے دانشور کبھی بھی یہ کیوں نہیں کہتے ان لوگوں کو جو اقتدار پہ قبضہ کر لیتے، ان لوگوں کو جو سیاست پہ مداخلت کرتے، ان لوگوں کو جو آئین معطل کرتے، کہ آپ اپنے دائرے میں رہیں اور اپنے دائرے میں رہ کر قوم کی خدمت کریں. آپ کا فریضہ بڑا مقدس ہے، اس کا تقدس برقرار رکھیں اور قوم کی خدمت اقتدار سے باہر رہ کر، سیاسی حکومت سے باہر رہ کر، حکومت میں آنے سے پرہیز کر کے، سویلین عہدوں پر آنے سے پرہیز کر کے بھی تو کی جا سکتی ہے. کیوں کرنی ہے؟ قوم کو متحد رکھیں. یہ ہدایات ہمارے دانشور وہاں نہیں کرتے، یہ ہدایات زیر عتاب شخص کو کی جا رہی ہیں، یہ ہدایات کبھی بھی ان کو نہیں کی جاتی. تو اس سوال کا جواب ہمارے دانشور خود ہی دے سکتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا کیوں نہیں کرتے. اس کے بعد بہت عام معاملہ ہے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں. آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یہ قیمتیں کم ہو سکتی تھیں، کوئی اراؤنڈ 5 روپے، 4 روپے 67 پیسے پیٹرولیم لیوی بڑھا دیا گیا ہے، اور وہ پہلے کچھ 80 روپے دیا جا رہا تھا، اب وہ 84 پلس دیا جا رہا ہے. تو حکومت جو ریلیف ایک عام آدمی کو دے سکتی تھی وہ نہیں دے رہی، اور حکومت یہ کہتی ہے کہ جو گیس سرکولر ڈیٹ کے مسائل ہیں ان مسائل کو حل کیا جائے گا. مسئلہ کیا ہے؟ نون لیگ نے یہ جو ہمارے ہاں لیکویفائڈ نیچرل گیس کے معاہدے تھے، اس کے بعد ہمارے دوست ملک سے لے کر آنے کے، ان میں جو فیصلے کیے وہ فیصلے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. یہ جو نون لیگ کے، پیپلز پارٹی کے پیٹرول سے بجلی بنانے کے فیصلے تھے وہ فیصلے ایک مسئلہ بنے ہوئے ہیں. آج شہباز شریف صاحب کئی بار کہہ چکے ہیں کہ ہم اب کلین انرجی کی، گرین انرجی کی طرف جائیں گے. یہ جو کوئلے سے انرجی ہے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اس ملک میں. شہباز شریف صاحب نے جی ہم تھرکول اور باہر سے کوئلہ منگوا کر پلانٹ لگا رہے ہیں ساہیوال میں، اور اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ اس کے بعد ایک مصیبت ہے. آلودگی کے مسائل الگ، مہنگی بجلی کے مسائل الگ، اور ان لوگوں کے فیصلوں نے ہمیں اس وقت اس جگہ پہنچا دیا ہے جہاں ایک عام آدمی کی زندگی اجیرن ہو گئی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اب ہم بدلیں گے، اب ہم بدلیں گے. سولر پہ انہوں نے یہی کیا، پوری قوم کو سولر 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 کیا، اور اس کے بعد پھر سولر پہ بھی جس بندے نے اپنی جمع پونجی سے سب کچھ کر لیا اس کو بھی کہا کہ اب آ جاؤ اور بل دو. تمہارا جو بجلی کا سلسلہ ہے وہ جب ہم تم سے لیں گے تو ریٹ ہوگا اتنا، جب ہم تمہیں واپس دیں گے تو ریٹ ہوگا اتنا. یہ اب کیا جا رہا ہے. تو اس میں بھی لوگوں کو یہ حکمران کوئی ریلیف دینے کے قابل نہیں ہے، ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے. یہ صرف اور صرف ایک عام آدمی کی زندگی مصیبت بناتے رہے ہیں، بنا رہے ہیں اس وقت بھی. پہلے وہ خونی روڈ والا معاملہ تھا بلوچستان کا کہ ہم وہ بنائیں گے، اور اب سرکولر ڈیٹ کم کریں گے. تو ایک عام آدمی کے لیے زیرو ریلیف ہے ان حکمرانوں کے پاس. ہم معیشت ٹھیک کریں گے. یہ اپنی کپڑے بیچ کے آٹا سستا کرنے والے لوگ، آٹے کی قیمت کہاں پہنچ چکی ہے آپ کو پتا ہے. معیشت ٹھیک کریں گے. معیشت ٹھیک کرنے والے عمران خان کو نکال کر جب اقتدار میں بیٹھے تب بھی پھر نگراں حکومت تسلسل تھی ان کا، وہ بھی، اور اس کے بعد بھی ایک عام آدمی کی زندگی بری سے بری، بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے، اور یہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں، ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز مل گیا. جو وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ہے انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنا پیس پرائز جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ شیئر کروں گی، ٹرمپ کو دوں گی. نوبیل کمیٹی نے منع کیا کہ جی ڈیسیشن ہو چکا، فائنل آپ کو مل گیا، یہ آپ کا ہے، یہ چینج بھی نہیں ہو سکتا اور یہ شیئر نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آپ دے دیں گی تو آپ دے دیں، لیکن یہ نوبیل پیس پرائز ٹرمپ کا نہیں ہے، ہمارا فیصلہ ہے ہی نہیں، تو یہ نہیں ہو سکتا. لیکن انہوں نے ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز دے دیا ہے. تو وہ جو ٹرمپ کو پتا تھا کہ اس کو نہیں مل سکتا نوبیل پیس پرائز، یعنی آپ بمباری کر رہے ہیں، آپ جو غزہ میں ہو رہا ہے اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں، آپ اس وقت ایران کے اوپر مکاری کر رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کو نوبیل پیس پرائز چاہیے. اور ہمارے شہباز شریف صاحب جو ہیں، دس گریٹ پریزیڈنٹ، آئی سیلیوٹ یو، وہ لگے ہوئے ہیں کہ جناب تجھے ملنا چاہیے تھا. اب شہباز شریف پلس مل گئی ہیں ان کو،
وہ کورینا مچادو انہوں نے کہا یہ لو میرا نوبیل پیس پرائز تمہارا ہوا، اور ٹرمپ نے لے لیا. مطلب یار جو آپ کو نہیں مل سکتا تھا اب آپ نے وہ ایسے لے لیا. بے شرمی کی انتہا ہے. اور ٹرمپ وہ نوبیل پیس پرائز جو ہے وہ ایکسیپٹ کر چکا ان کے ہاتھ سے. کمال ہے. تو ایسے نوبیل پیس پرائز ٹرمپ کو ملنا تھا، مل گیا ہے. جو اس نے وینیزویلا میں کیا غیر قانونی انٹرنیشنل رولز کی وائلیشن کرتے ہوئے، کسی ملک کی خود مختاری کی وائلیشن کرتے ہوئے ایسی کی تیسی بھاڑ میں گئے. یہ طاقت کا اصول ہے، اور طاقت کا اصول ایسے ہی ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے نا ہمارے یہاں جو طاقت کے اصول ہے، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ جو ایمان مزاری ہیں، ہادی علی چٹھا ہیں، ان لوگوں کو بتا دیا گیا بعض صحافیوں کی جانب سے یہ گرفتار ہوں گے، دیکھ لینا. اب افضل بجوکا صاحب کی عدالت کہہ رہی ہے بلوچستان میں ہوں، آسمان میں ہو، سمندر میں ہو، لائیں گرفتار کر کے پیش کریں. ممکن ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تب تک گرفتاری کی خبر بھی آ چکی ہو کہ ایمان مزاری کو گرفتار کر کے پیش کر دیا جائے. ایمان مزاری، ہادی علی چٹھا، ان کو گرفتار کیا جائے، ہر حال میں پیش کیا جائے. یہ اس وقت ہو رہا ہے متنازع ٹویٹس کے کیس میں. اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ ہادی علی چٹھا نے جو این سی سی آئی کے حکام تھے، جو تفتیشی تھے، ان کو باقاعدہ طور پر عدالت میں بے نقاب کر دیا. وہ قانون سے نابلد نکلے. وہ باقاعدہ طور پر اس کیس کی جو جزیات ہیں ان سے ناواقف نکلے. ہادی علی چٹھا کا آپ جو ٹویٹ دکھا رہے ہیں، اس بندے کا اکاؤنٹ 2025 کا بنا ہوا ہے اور ٹویٹ کی بات ہو رہی ہے 2021 کی. اس طرح کے کام کیے گئے ہیں اور وہ کام جاری ہے. مجوکا صاحب کی عدالت جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ اب ان کو گرفتار کر کے پیش کرو. اب تک ان لوگوں نے لٹرلی عدالت سے جس طرح سے یہ وقت نکالا ہے، ہمارے ہاں تو یہ کہہ دیا گیا تھا کہ گرفتار ہو جائیں گے، کسی بھی وقت ہو جائیں گے، اور ان کو کتنی سزا ہوگی یہ بھی بتا دیا گیا تھا. یہ ایک اکاؤنٹ ہے عمار سولنگی صاحب کا، وہ بھی بتا چکا، اور حسن ایوب صاحب بھی بتا چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اب دیکھیے یہ کس وقت ہوتا ہے. لیکن یہ حکومت پیٹرولیم مصنوعات پہ آپ کے ساتھ ہاتھ کر چکی. یہ حکومت اس وقت اکانومی میں آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے. یہ روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں آپ کے ساتھ ہاتھ کر رہی ہے. اور اس کے بعد جو عدالتوں میں ہو رہا ہے ایک عام پاکستانی کے ساتھ، اس کو دیکھ لیجئے. جہاں سماعتیں نہیں ہو رہی. شیخ رشید صاحب آج رو رہے تھے کہ میں ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ سے کہ پلیز سن لیا جائے. لوگوں کی جو اپیلیں ہیں وہ 2 سال سے نہیں سنی جا رہی اور نہیں سنی جا رہی. یہاں کسی طاقتور کا کیس ہو تو فوری سنا جاتا ہے، اور کسی ایسے شخص کی اپیل کہ جس نے باقاعدہ طور پر سزا کا حصہ بھی کاٹ لیا ہو تو وہ نہ سننے کا معاملہ ہو تو نہیں سنی جاتی. اور اس کو اب مہینوں نہیں برسوں ہو گئے ہیں، لیکن یہ اسی طرح سے چل رہا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.